آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی قرآن ہے، اگر ترجمے کے ساتھ ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر ترجمے والا نہیں ہے پھر بھی آپ اپنا قرآن اپنے سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ اپنی نوٹ بک ساتھ رکھیں، تاکہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس کے اندر نوٹ بک میں لکھتے جائیں گے، تو اس طرح سے آپ کے اپنے نوٹس انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے۔ جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں قرآن کے بارے میں یا اس کی کلاسز کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو یوزلی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب ہم کیا سیکھیں گے، ہمیں یاد نہیں رہتا، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس طرح کے ڈیفرنٹ کویسچنز آپ کی زندگی میں بھی آئے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے، لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ بے شک قرآن میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ اللہ کی پکار ہے قرآن میں، اور ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی 4 دفعہ یہی آواز لگائی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے، ہمارے سیکھنے کے کام نہیں ہے، تم رہنے دو اس بات کو۔ دیکھیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہم رمضان میں بھی یوزلی ہر کوئی پڑھتا ہے، ہم ایک رمضان میں 5 بھی قرآن ختم کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جن کو سمجھ آتی ہے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہوگا کہ اچھی بات ہے، ان کو لگا رہنے دو، ان کو سمجھ تو آنی کوئی نہیں ہے، جب سمجھ نہیں آئے گی تو یہ عمل بھی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ بلیو کریں، دا مومنٹ آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن کو علم لینے کے لیے کھولنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو پھر آپ کو اتنا بزی رکھے گا، آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو۔ میں آپ لوگوں کو وارن کر رہی ہوں آج کہ اگر آپ واقعی قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ابھی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے عمل وہی ہوں گے جو ہم نے اپنی ماں باپ سے سیکھے ہوں گے، نیبر سے سیکھے ہیں، یا ہمیں سوسائٹی نے سکھا دیے ہیں، یا ہم نے ادھر ادھر سے پڑھ کے سیکھ لیے ہوتے۔ لیکن باقاعدہ علم ہمیں لینے کے لیے بہت جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہمیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں بزی ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جاب کر رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ اگر میں کسی کو یہ بھی بات کہتی ہوں کہ آپ آئے تو کہتی جی مصروفیت بہت ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی مصروفیت نہیں، وہ قرآن کا علم۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک میں نے احسان کیا مومنوں پر، اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے انہی میں سے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتا ہے۔ سب سے پہلا ہے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ، اور سیکنڈ کام اس کا کیا ہے؟ جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو ہمارا تزکیہ ہوگا، ہمارا نفس پاک ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں ہر سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھاتے۔ دیکھیے تعلیم کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے وہاں پہ ہاسٹل بنا تھا، جہاں پہ جو صحابہ کرام سیکھتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آ کے تعلیم لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک عالم کو، ایک عابد پہ، عالم وہ ہے جیسے آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں، علم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی جتنا بھی علم ہم لیتے ہیں، جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ علم لینا ہے تو ہم عالم کے درجے پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ، کہ ایک عالم کو، ایک عابد پہ، وہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے، وہ جو پورا دن عبادت کرتا ہے، اس پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے عام آدمی۔ سبحان اللہ، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کہاں ایک عام آدمی کی علم کی فضیلت، تو آپ دیکھیے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں
कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो भेजे ही इसलिए गए हैं कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ पे कुरान का जिक्र होता है। अब हम जिक्र कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल है हमारी कुरान की। और वो उस महफिल में वो फरिश्ते कहते हैं कि वो पर अपने बिछाकर कतार दर कतार आसमान तक पहुंच जाते हैं, और पहुंच के क्या करते हैं आपको पता है? वो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के लिए इस्तगफार करते हैं। हम इस्तगफार क्या करते हैं? हम सुबह एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के पूरे दिन की इस्तगफार कर ली। और आप सोचिए कि ये फरिश्ते किस तरह के, कितनी तादाद में होंगे जो आसमान तक फैल गए हैं, और वो उन लोगों के लिए इस्तगफार करते हैं जो ऐसी महफिल में भी बैठे हो। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिबे इल्म होते हैं ना, कि आसमान और दुनिया के, आसमान और जमीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और अपनी बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं ना, वो भी उसके लिए इस्तगफार की दुआ की। एंड क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम हो। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस वक़्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लो तक भरा हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहां चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको हदीस, जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियां, मैंने सारी जिंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आखिर दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ वदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया? कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जायनमाज लेके बैठे रह जाए? आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर ले। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं वो भी इबादत है। जब हम मुस्कुरा के देखते हैं वो भी इबादत है। जब हम किसी की मदद करते हैं वो भी इबादत है। हमारी इबादत सुबह से रात तक हम इबादत की हालत में, लेकिन सिर्फ हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमारे कौन से अमल से खुश हो जाता है और कौन से अमल से वो नाराज हो जाता है? जब हम किसी से सुनते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि बिद्दत क्या है और क्या नहीं है। हम तो इसी शौक में पढ़ते जाते हैं कई दफा कि बस आई थिंक उन्होंने बताया, ठीक ही बताया होगा, इसको पढ़ना शुरू हो जाता। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान, हमें देखें, हर इंसान को गाइडेंस चाहिए होती है ना। हमारे लिए सबसे बड़ी हदायत जो है ये हमारा कुरान है, हमारा हाजिर इमाम है। कुरान जो है ना, ये क़यामत के दिन हमारे हक में भी गवाही देगा और हमारे अगेंस्ट भी गवाही देगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला से शिकायत करेगा कि या रब्बुल आलमीन, इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। आप वो हदीस पढ़ के देखें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बयान है कि जब उम्मत हर नबी के पास जाएंगी और हर नबी कहेंगे कि मेरे से ये खता होगी, उनके पास जाए, उनके पास जाए, और आखिर में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और वो सजदे में गिर जाएंगे और वो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो सजदे में रहेंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे
کہ اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. تو وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں، تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ، اگر ہم نیک ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ چھوڑ کے آئیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. اور جب وہ 4تھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا. قرآن روکا ہوا تھا، جس قرآن کو جسم مل جائے گا، اس قرآن نے روکا ہوگا، اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا. کتنی بڑی بات! قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے. آپ بلیو کریں کہ اب احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہو گئی، اب سمجھ رہے ہیں تو کیا فائدہ. نہیں، قرآن کو سمجھو، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں. انشاءاللہ ہم جلدی قرآن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دے. اب دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی، جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے. ہم نے کیوں اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں سے بچانا، اس مصیبت سے بچانا، اس آفت سے بچانا. لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں. آپ دیکھیے کہ ابلیس کون تھا. اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا، آپ بلیو کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل 5 آیات کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے 6ٹھی بھی کاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے. اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے. اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں، تو واٹ از دا ریزن. لیکن جب آپ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا، اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا، تو یہ شیطان ہے کون، ہم اس سے کیسے بچیں، اور ہمیں کیوں بچنا ہے، اس پتہ ہونا چاہیے نا. ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں سورۃ بقرہ میں بتا دیتے ہیں کہ شیطان جو تھا یہ ایکچولی ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اتنا عبادت گزار تھا. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے درجے پہ رکھا ہوا تھا. وہ ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اور کیونکہ عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کے ڈیفینیٹلی فیورٹ بندوں میں ہوگا. اب ہوا کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوچا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں اور میں وہ کریٹ کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، یہ انشاءاللہ سورۃ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا آپ کو، اس لیے میں ابھی وہ پورا قصہ نہیں بتاتی ہوں. تو جو ابلیس تھا نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، وہ فوراً سمعنا و اطعنا کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے اطاعت کر دی. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے، علم کی بنا پہ آدم کو فضیلت ملی تھی، اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ایک سجدے سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدے سے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ تو مردود یہاں سے نکل جا، اس پہ لعنت ہے. ہم ایک فجر کی نماز میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ 4 سجدے چھوڑتے ہیں صرف ایک فجر کی نماز. اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں، ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ. یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے صرف ایک سجدے سے انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہ پھینک دی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. اٹ واز اے بیوٹیفل سٹوری، انشاءاللہ سورۃ بقرہ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تھا
तो सबसे पहले क्या कहा था? आपको पता है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को कहा था कि अब तुम दुनिया में उतर जाओ, तुम्हें हमारी तरफ से हदायत आएगी। जो उसको हदायत आएगी, कौन सी हदायत आएगी अल्लाह ताला की तरफ से? ये कुरान आएगा। ये कुरान जो तौरात थी, ज़बूर थी, अंजीर थी, अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके फेंक नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हमेशा हमें गाइडेंस दी है। तो मेरी तरफ से हदायत आएगी, जो उसको मानेगा, जो उस पर अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो नहीं अमल करेगा वो नहीं कामयाब होगा। सीधी सी बात थी। और अल्लाह ताला ने साथ ही वार्न कर दिया कि इस जमीन पे तुम्हारा दुश्मन ये शैतान जो है ये तुम्हें बहकाता रहेगा, क्योंकि इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था कि मैं तेरी उम्मत को आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऊपर और नीचे का वो भूल गया था, जिस पे कहा था कि हम सजदा कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर। उसने यहाँ तक कसम खाई थी कि मैं बनी आदम की नस्लों की जड़ें काट के रखता। ये कुरान के लफ्ज़ हैं। आप अल्लाह से उसका मुकालमा जो है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी शिद्दत से कहा था कि मैं किस तरह से उन पे हमला करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा था कि तूने जो करना है तू कर, लेकिन मेरे मुत्तकी लोग, जो मेरे परहेजगार लोग हैं, उनका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ी खूबसूरत बात है। पता है, दिल को एक चैन भी पड़ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम अल्लाह ताला के रास्ते में भागने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने मुत्तकी लोगों में कबूल कर ले, तो फिर हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन शैतान हमें वसवसे डालता रहता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि एवरी नाइट पढ़ो, अपने ऊपर दम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ पे फूंकते थे, जहां तक हाथ जाता था वो उसको अपने जिस्म पे लगाते थे, दम करते थे ताकि शैतान से मैं दूर रहूं। और यही उम्मत को सिखाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल ही उम्मत के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए था। तो शैतान के हमले से बचने के लिए हमें कुरान का इल्म, तो हमें जब पता होगा तो हम करेंगे ना ये सारी चीज। एक दफा आप पक्का इरादा कर लो कि ये काम मैंने करना है, मुझे अल्लाह को मनाना है, तो आप देखना कि आपका हर रास्ता आसान होगा। आसान पता है कैसे होगा? नंबर एक ये कि आप पे अल्लाह ताला आपको अपनी इंशाल्लाह मदद भेजते। फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के इस कायनात में। अल्लाह ताला कहता है कि जिस बंदे से अल्लाह सुब्हाना ताला मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सातों आसमान के ऊपर कहते हैं कि जिब्राइल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों को कहते हैं कि इससे अल्लाह मियां मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और आसमान के फरिश्ते ज़मीन के फरिश्तों को कहते हैं, और ज़मीन के फरिश्ते जो उस बंदे के अराउंड लोग होते हैं उनमें वही कर देते हैं, कान में इल्का कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि इस बंदे से मोहब्बत करो। कई दफ़ा हमें हैरत नहीं होती कि हम इस बंदे को तो जानते ही नहीं है, ये हमें कितनी मोहब्बत से मिला है। और बहुत दफ़ा ऐसे आपको होगा कि अजनबी लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते, आपको प्यार से देख रहे होते हैं, आपसे इखलाक से बात करते हैं, तो आप समझ लें कि अल्लाह सुब्हाना ताला को आप पसंद आ गए। राजी करना कैसे? अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरा कुरान, हम कहते हैं जी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना, सूरत फातिहा में हम पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरत सूरत है ये। हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करते, पूरा कुरान हमारे आगे रख दिया कि ये है कुरान, ये है हदायत, अब लो हदायत और इस रास्ते पे चलो। क्योंकि दुनिया में भी जिल्लत है, दुनिया में भी जिल्लत है, और आखिरत में आप देखें अगर हम ये रास्ता छोड़ देते हैं ना, और अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं ना, तो सनका का लफ्ज़ आया है। सनका का मतलब होता है दिल की बेचैनी, कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिल बेचैन कर दे। अगर आप देखें कि बाज़ लोगों को देखते हो कि ये तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं, इनके पास इतनी दौलत है, कारोबार है, इनके इतने नाम हैं, हैरत होती है ना बाज़ दफ़ा कि इनके ऊपर तो करम ही है अल्लाह ताला के, हमें तो करम यही लगते हैं ना। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं कि दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला के सामने एक मच्छर के पर के ऊपर जो उसकी जूं होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसके बराबर भी नहीं। इतनी हकीर चीज है, अल्लाह सुब्हाना ताला यूं ही दे देते हैं। रहीम है ना, रहमान है रहीम, अल्लाह ताला यूं ही दे देते हैं। और असल जो दौलत है वो हदायत की दौलत है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको हदायत की दौलत दे देता है उसके इधर चैन डाल देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो उसकी सबसे छोटी, वैसे तो उसकी दूसरी सजाएं भी हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी से छोटी सजा ये है कि अल्लाह ताला उसके
جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نافرمان کر دیتا. کتنی ڈر والی یہ بات ہے. ہمارے ماتحت کون ہیں؟ ہماری اولاد، رائٹ. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہوں گے. اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے. اور سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا. جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراً رک کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے، کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے، کیونکہ اعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا، اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے. اتنی وہ تفسیر ہے، لینتھی لکھتے ہیں. بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی ایکسپلین کرتے رہے. یہ اتنا بڑا علم ہے. ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا، اور آپ بلیو کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا وہ بالکل اس سے انصاف نہیں کرتا. وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ. قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں، کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں. اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں، جیسے آپ کہہ دیں پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں نا، الذی، ذالکا، ہو، ہما، ہم، پروناؤن جیسے آتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے جائیں گے. اتنے رپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہیں وہ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں. اور جو نئے لفظ ہیں پہ کتنے بچتے ہیں؟ only 15%. تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے؟ 15% پہ بس، اور آپ کو پورا قرآن آ جائے گا انشاءاللہ. ایک سپارہ ختم ہوگا نا پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے. پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، ضرور برکت ڈالے گا. دیکھیں ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے. جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے، انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں. تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی، اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی، جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے. انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. دیکھیں یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید، اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو، تم قرآن کی بات کرتے ہو، اپنے اللہ کی بات کرتے ہو، تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے ہمیں بتا، یہ کر کے تو دکھاؤ، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ جاؤ گے کیا؟ تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے، اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے یقین کا. اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا، لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے. دیکھیے جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا، کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی، جب ہم اسے جانیں گے.
وہ ہے کون؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہے، جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہا ہے، تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی، اس سے محبت بھی ہوگی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ضروری نہیں، غلط لفظ بول رہی ہوں، کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو۔ اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے، وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے، وہ ڈرانا نہیں ہے۔ انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا، وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، جس میں محبت پہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے، مت کرو، کتنی دفعہ منع کیا ہے، اس سے چوٹ لگ جائے گی، سنتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ، ان کو انذار کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ۔ یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کتابیں بھیجی، پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں۔ ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا۔ آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے۔ ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن دیکھیں، ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا۔ وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے، کتنے، دیکھیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھیں، اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے جو بھی ریزن سے، چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، دوزخ میں نہیں جانا، درمیان میں بٹھا دیں۔ نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں، سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں۔ سورۃ عبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر، بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے۔